آج ایک بار پھر ہم ڈاکٹر صداقت علی فریدی صاحب کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سوشل میڈیا پر ایک کلپ فضول احمد چشتی نام کے ایک شخص کا وائرل ہو رہا ہے، جس نے حسنین کریمین سے افضل قرار دیا ہے معاویہ بن ابی سفیان کو۔ تو ڈاکٹر صاحب سے اس کی تردید میں ان کا موقف بھی لیں گے، اور اس پورے جملے کی ہم چاہیں گے کہ وہ تنقیح فرمائیں کہ یہ معاملہ ہے کیا، حسنین کریمین کی افضلیت کیا ہے، اور جس موصوف کو انہوں نے افضل قرار دیا ہے اس کے پیچھے مسئلہ کیا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب، سوال آپ نے سن لیا، تو آپ کی اس پر کتاب بھی ہے انوار الثقلین کے عنوان سے۔ تو ثقلین کا مفاضلہ شیخین سے پہلے کیا جاتا رہا، اب طلقاء سے کیا جا رہا ہے، تو کیا کہنا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دراصل اللہ نے ان مولویوں سے دین کو واپس لے لیا ہے، صحیح، اور ان پر اللہ نے اپنے غضب کا اظہار فرمایا ہے۔ اور اس سے بڑا غضب کیا ہو سکتا ہے کہ انسان کا ایمان ہی ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ثقلین کا جو ٹائٹل ہے یہ اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے، میں نے اپنی ساری گفتگو میں یہ بات کہی تھی کہ الحمد کی الف سے لے کر والناس کی سین تک ایک حرف بھی نہیں کوئی دکھا سکتا کائنات میں، نہ مشرق کا آدمی، نہ مغرب کا، نہ شمال کا، نہ جنوب کا، نہ عرب، نہ عجم، جو ثقلین اور اپنے صحابہ کے مابین مفاضلے پر بطور نص نازل ہوا ہو۔ صحیح صحیح صحیح۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات پر قرآن نازل ہوا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا گیا کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، جو کچھ بھی نازل ہوا ہے اس کا انگ انگ ہر حرف بیان کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات والا صفات نے بھی اپنی نبوی ذمہ داری کی عظمت میں حرف حرف کھول کر بیان کیا ہے، اور گواہیاں لی ہیں کہ میں نے سب کچھ پہنچا دیا ہے۔ لوگوں نے کہا صدقت یا رسول اللہ۔ تو آپ نے بھی کسی آیت کے کنٹیسٹ میں ایک حرف بھی نبوی زبان سے نہیں بیان فرمایا اس مفاضلے پر۔ صحیح صحیح، یہ میں بنیادی طور پر اس لیے عرض کر رہا ہوں بطور تمہید تاکہ بات سمجھنے میں آسانی ہو۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے طلباء جو ہیں وہ اصحاب رسول علیہ رضوان ہیں، ان صحابہ میں سے بھی کسی ایک صحابی نے کسی آیت کے کنٹیسٹ میں یہ مفاضلہ نہیں کیا۔ صحیح، تو تین بنیادی قوتیں تھیں علمی جو مبدأ علم کے طور پر بیان کی جاتی ہیں، تو ان میں سے تو اس کی گنجائش ہی نہیں۔ صحیح، ٹھیک ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات والا صفات نے اہل بیت علیہ السلام کا تشخص الگ سے بیان فرمایا ہے قرآن میں، اور منفرد بیان فرمایا ہے۔ اور عجب بات یہ ہے کہ جو تقدس مآب آیات اصحاب رسول کے رویوں کی حرمت میں نازل ہوئی، کسی کی پذیرائی کی، کسی کو فضیلت بخشی، افضلیت بخشی، اس رویے کا پہلا عنوان ہی اہل بیت ہے۔ اس عمل، وفا اور اثار کی عظمت میں اس کا پہلا عنوان ہی اہل بیت ہے۔ یعنی پہلے انہوں نے کیا ہے اثار اور وفا کی عظمت میں، ان کا کردار موجود ہے۔ جس کردار کی عظمت میں قرآن کی آیات نازل ہوئیں، ان کرداروں کا پہلا عنوان ہی اہل بیت ہے۔ مثلا سبقت اسلام ہے، سب سے پہلے اہل بیت اسلام نے ہے، شیخین سے بھی پہلے ہے، اور اس کے بعد ایثار ہے، سب سے پہلے اہل بیت کا سرمایہ لگائے اسلام پر، اور اتنا لگایا کہ ہند سے خاموش ہے۔ صحیح صحیح، سمجھ آگی نا؟ پھٹا تو ہمارے مولویوں کو یہ تھا کہ جناب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتنے درہم دیے اور یہ افضل ہو گئے۔ صحیح صحیح، بھائی جو اسلام یعنی غلام، اسلام کی خاطر غلام، اللہ کی خاطر غلام چھڑوانے کے لیے 10,000 درہم اور اپنا ایک نستاز غلام دیں، وہ افضل ہو گیا۔ صحیح صحیح، اور جس نے 4 نسلیں ذبح کروائی، یعنی سارے اہل بیت کے سروں کی قیمت 10,000 دینار ہے۔ 10,000 درہم، دینار بھی نہیں درہم ہے۔ یہ ڈرامائی دین ہے، اموی دین ہے، نبوی دین نہیں ہے۔ صحیح صحیح، ان مولویوں نے اموی دین پڑھا ہے، نبوی دین نہیں پڑھا۔ نبوی دین پڑھا ہوتا تو کبھی مفاضلہ نہ کرتے۔ اور اموی دین اور نبوی دین میں امتیاز ہی یہی ہے، نبوی دین تکریم اہل بیت کی دعوت دیتا ہے، اور اموی دین توہین اہل بیت کی دعوت دیتا ہے۔ صحیح، ہاں، یہ دو بنیادیں الگ الگ ہیں، اموی دین کی، نبوی دین۔ نبوی دین کی طاقت میں اللہ کا قرآن ہے، اور اموی دین کی طاقت جو ہے وہ مسلمانوں کی حلال روزی پر ناجائز قبضہ ہے۔ صحیح صحیح، ٹھیک ہے، جابرانہ قبضہ ہے، غاصبانہ قبضہ ہے۔ تو ان کی طاقت اقتدار ہے، اور اموی دین کی طاقت قرآن اور اللہ کا رسول، نبوی دین کی طاقت جو ہے وہ قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد اور ان کی ذات ہے۔ اچھا، اس کے بعد
کئی سو سال تک یہ چیز نہیں رہی. صحیح. ٹھیک ہے. اور میں نے اپنی کتاب میں یہ بات واضح کی ہے کہ یہ جو تفضیل کا قاعدہ ہم نے گھڑا ہے نا مفاضلے کا ہمارے اہل سنت نے، اس کے پیچھے کوئی دینی دلیل نہیں ہے، علمی دلیل نہیں ہے، شرعی دلیل نہیں ہے. اس کے پیچھے صرف صفین کے خونی اجتہاد کا تسلسل ہے. اس کے علاوہ اس کی کوئی طریق نہیں ہے. صحیح صحیح صحیح. ٹھیک ہے. صحیح. جب میں نے یہ بات منظر عام پر کہی، عربوں کو کہی، عجموں کو کہی، جہاں جہیں میں گیا، میں عربوں میں گیا، اجمیوں میں کہ ملک میں گیا، جہاں کہیں بھی گیا، میں نے کہا کو مجھے کوئی ایک حرف تو دکھاؤ یار. ہاں صحیح بات ہے. کسی نے نہیں دکھایا، نہ کسی کا پاس ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آیا کہ انہوں نے مولانا نے معاویہ بن ابی سفیان کے ساتھ مفاضلہ کیا ہے. میں نے اس کی کیسٹ کا کچھ حصہ سنا. صحیح. مجھے وہ ایسے لگے کہ جیسے وہ اموی دور کے ان بندروں میں سے ایک بندر ہے جو ممبر پر بیٹھ کر ناچتے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں میرے ممبروں پر اموی بندر ناچ رہے ہیں. یہ انہی بندروں کا تسلسل ہے. اس کے علاوہ اس کی نہ علمی لیاقت ہے، نہ دلیل کا کوئی تصور ہے. اب دلیل کیا دیتا ہے اللہ کا بندہ؟ پہ دیکھو دلیل یہ قائم کر رہا ہے کہ افضلیت کا اصل معیار غزوات میں شرکت ہے. صحیح صحیح. حسنین نے غزوات میں شرکت نہیں کی، لہذا وہ مفضول قرار پائے یا افضل قرار پائے. چلے آ جائیں ہم اسی قاعدے پر لکھ لیتے ہیں. صحیح. پہلے تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالف لڑتے رہے تمام غزوات میں. بدر ہے، احد ہے، سمجھائے گی. صحیح. ان غزوات میں حضور کے مد مقابل دشمن بن کر لڑتے رہے ابو سفیان وغیرہ وہ سارے لوگ. اب چلیں تلوار کی زد سے بچنے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. تو اب اس کے بعد جو غزوہ ہوا ہے وہ غزوہ حنین ہے. صحیح. اور ساتھ ہی وہ غزوہ طائف اسے کہہ دیتے ہیں. اصل میں ایک ہی غزوہ ہے کیونکہ یہاں جو بھاگ کر لوگ گئے تھے نا صحیح بنو حوازن کے، ثقیف کے، وہ وہاں انہوں نے طائف کے قلعوں میں جا کر پناہ لی تھی. تو مسلمانوں نے ان کا وہاں جا کر تعاقب کیا تھا. صحیح. اب آئیے غزوہ حنین میں ان کی شرکت کیسی ہے. یہ 2500 لوگ تھے. ان کو زبان رسالت نے کبھی صحابی نہیں کہا. صحیح صحیح. یہ بات ذہن نشین رہے. ان کو طلقاء کہا ہے. صحابہ بھی ان کو طلقاء کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مولا کائنات نے بھی ان کو طلقاء کہا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بھی ان کو طلقاء کہا ہے. اس پر تو الگ سے بحث ہے نا جی. صحیح صحیح. اور میں کئی گھنٹوں گفتگو کروں گا کئی گھنٹے الحمدللہ کہ ان کی ذاتی حیثیت کیا ہے. صحیح صحیح. اچھا یہ طلقاء آئے 2000 لوگ تھے یا بعض روایات میں 2500 لوگ تھے. بچے بھی آئے، عورتیں بھی آئیں، چھوٹے بھی آئے، بڑے بھی آئے، بوڑھے بھی آئے. کیا یہ جنگ لڑنے آئے تھے؟ صحیح صحیح. ان کے اندر ایک شرارت تھی جو یہود مدینہ اور منافقین مدینہ کے اندر تھی. صحیح صحیح. کہ جس وقت مٹ بھیڑ ہو تم نے 2500 بندوں نے بھاگنا ہے، اس سے بگدڑ بچ جائے گی، مسلمان بھی بھاگ جائیں گے اور ثقیف کے لوگ جو ہے ان کو مار ڈالیں گے. اور یہ ان کا سلوگن تھا کہ مسلمان جو ہیں ان کو مار ڈالیں گے بنو حوازن کے لوگ، کیونکہ وہ تیر انداز بھی ہے، جنگجو بھی ہیں. صحیح. تو جب یہ مارے جائیں گے ہم ان کا مار لوٹ کر لائیں گے. اس شان سے گئے تھے یہ طلقاء. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. اسی لیے تو حضرت ام سلیم نے حضور سے کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ جنگ فتح ہوئی نا، فرمایا یا رسول اللہ ان کی وجہ سے یہ سارے معاملات خراب ہوئے ہیں، ہمارا نقصان ہوا ہے، لہذا ان کے قتل کا حکم دے دو. آپ نے فرمایا اللہ نے ہمیں عزت دے دی ہے، دفع کرو. صحیح صحیح. ٹھیک ہے نا. اسلام کو اللہ نے غلبہ دے دیا ہے. تو یہ اس ٹائٹل کے لوگ ہیں. صحیح صحیح. اس طرح جنگ میں شریک ہوئے. اب ان کی شرکت نومینیٹلی شرکت ابو سفیان کی، یزید بن ابی سفیان کی، معاویہ بن ابی سفیان کی اور صفوان بن امیہ کی شرکت کیسے ہے؟ صحیح. محاذ کے کہاں تھے؟ صحیح صحیح. مقدمہ میں تھے، مؤخرہ میں تھے، یا جناب والا علمبردار تھے، یا کون سی ذمہ داری نبھائی؟ صحیح. اس مولوی سے پوچھو بے وقوف سے کسی ذمہ داری کا کوئی تصور تو پیش کریں. بالکل. ہم پیش کر رہے ہیں اہل سنت کے عظیم مصادر اور بنیادی مصادر سے. صحیح. محدثین کے حدیث کی کتابوں سے بیان کر رہے ہیں. صفوان بن امیہ، ابو سفیان، معاویہ بن ابی سفیان، یزید بن ابی سفیان،
یہ ایک ریت کے ٹیلے کے پیچھے تماشبین بن کر تماشا دیکھتے رہے کہ مسلمانوں کو مار کیسے پڑتی ہے. جب چونکہ جنگ کے اندر وہ جیتنا ہارنا تو ہوتا ہی ہے نا جی، کبھی ادھر کبھی ادھر. صحیح. تو جب مسلمانوں کو پسپائی ہوتی تو یہ بغلیں بجا کر جناب والا شعر پڑھتے کہ مسلمان جو ہیں ان کا قیمہ بنا کے کجوبر نکال کے یہ سمندروں میں پھینک دے کے بنو ہوازن کے لوگ. اور جب وہ بنو ہوازن کے لوگ پسپا ہوتے تو پھر ان کی بابت یہ مطلب پریشان ہو جاتے کہ یہ کیا بن گیا ہے. یہ ہے شرکت اس جنگ میں. صحیح. جس شرکت کو یہ ذہنی عیاش مولوی، یہ اموی بندر مولوی یہ کہہ رہا ہے کہ حسنین سے افضل ہیں یہ لوگ. صحیح. جو رسول کے بدخواہ، دین کے بدخواہ. خیر خواہی ہوتی تو میدان میں کود پڑتے نا. بالکل بالکل آ جاتے یا رسول اللہ ہم دل سے صاف ہو گئے، آ گئے ہیں. یہ ہے ان کا کردار. صحیح. اگر ایسے لوگوں کی افضلیت کا پھر یہی معیار ہے تو یہ قرآنی معیار تو نہیں، شیطانی معیار ضرور ہے. بالکل بالکل ایسے ہی ہے. اس مولوی کو یہ بھی نہیں پتا کہ جنگ میں جب بندہ جاتا ہے تو اس میں کوئی کردار دیتا ہے. بالکل. اس سے پوچھ کر بتائے کوئی کہ ان کا کردار کیا رہا. صحیح. ٹھیک ہے. بالکل. ہاں، کہیں سے ایک وہ گڑ گڑ کر روایت لاتے ہیں کہ ان کی آنکھ فلاں ہوئی فلاں کو. بھائی آنکھ جب تیر باری جو ہو رہی ہے تو یہ چھپ کر بیٹھے تھے تو قدرت نے نشانی تو دینی تھی نا جی. میں ذرا اس کو جی تو یہ ڈرامہ باز ہیں لوگ، ذہنی عیاشی ان کے پاس دلیل کوئی نہیں ہے. صحیح. اچھا، پھر دوسرا غزوہ ہے اس کے بعد وہ ہوا ہے 9 ہجری کو. صحیح. وہ غزوہ تبوک، اس میں جنگ ہوئی نہیں. ہاں بالکل. اور اگر اس کے احوال جاننا چاہتے ہیں تو کلیجہ پھٹ جائے گا. رسول دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے ہیں. 12 لوگ ہیں. حضور نے نشاندہی کی کہ وہ 12 منافق ہیں. حضور کو قتل کرنا چاہتے ہیں، حضور کی اونٹنی کو گرانا چاہتے ہیں گھاٹی سے، وہ سازش کر کے. صحیح. تو حضور نے پھر منع کر دیا کہ ان کے نام نہیں بتانے. ان کی شناخت بیان کر دی. تکفیہم الدبیلہ، ان کی موت دبیلہ کے انگارے اور پھوڑے سے ہوگی. تو یہ پتہ کر لے کون کس سے مرا. صحیح گل ہے. ٹھیک ہے نا. صحیح. اب یہ شرکت ہے، اس شرکت پر جناب الافضلیت کا ترابان دیا گیا ہے. صحیح. بالکل. حسنین کریمین پر ہے. صحیح. نہیں سمجھے. اور میں نے پہلے بھی سنا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ کروڑوں معاویہ ہیں تو علی کا مقابلہ نہیں، کروڑوں حسین ہیں تو معاویہ کا مقابلہ نہیں ہے. کون ہے؟ اس کی حیثیت کیا ہے؟ صحیح. یہ صرف اپنی پگ سے ڈراتا ہے لوگوں کو یا بک بک کرتا ہے، گالی گلوچ کرتا ہے. اس کے علاوہ کیا کوئی دلیل بھی ہے؟ اب آئیے، اس نے 2 جگہ پر دلیلیں دی. ایک تو کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا. بالکل. اچھا، یہاں 2 چیزیں ہیں. لا یستوی منکم من انفق بالکل وقاتل، انفاق اور قتال جو کرتا ہے. جنہوں نے فتح مکہ سے پہلے یا صلح حدیبیہ سے پہلے فتح حدیبیہ سے پہلے جنہوں نے خرچ کیا ہے، بعد میں آنے والے ان کے برابر نہیں ہو سکتے. یہ مفاضلہ ان 2 طبقات کے درمیان ہے. اب حیرت ہے ان دونوں طبقات میں نہ پہلے طبقے میں معاویہ اور اس کا باپ شامل ہے نہ بعد کے طبقے میں. صحیح.